رموز اوقاف. رموز اوقاف کی تعریف. رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارہ یا علامت. اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے وقفہ یا ٹھہراؤ. وہ علامات جو عبارت میں ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں. رموز اوقاف کی افادیت. رموز اوقاف کے استعمال سے نظر تھکنے نہیں پاتی اور عبارت کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. رموز اوقاف اور ان کی مثالیں. سکتہ. سکتہ سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کی علامت ہے. جب کسی جملے میں دو سے زیادہ اسماء، افعال، صفات، مترادف و متضاد الفاظ یا چھوٹے چھوٹے جملے ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے درمیان سکتہ کی علامت لگاتے ہیں، جبکہ آخری لفظ یا مختصر جملے سے پہلے سکتہ کی جگہ پر لفظ اور کا استعمال کیا جاتا ہے. سکتہ کی مثالیں. میں نے بازار سے پینسل، کتاب، کاغذ اور قلم خریدا. علی، اسلم، اکرم اور میں سبق یاد کر رہے ہیں. میں گھر پہنچا، کھانا کھایا، کتابیں سمیٹیں اور واپس چلا گیا. وقفہ. یہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت ہے. ایک بڑے جملے میں شامل چھوٹے جملوں کو الگ کرنے یا جملوں کے مختلف اجزاء پر زور دینے کے لیے وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. وقفہ کی مثالیں. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں. آپ آئیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، نہیں آئیں گے تو دکھ ہوگا. اب وقفہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو طویل جملہ ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے آ رہے ہوتے ہیں جنہیں علامت وقفہ کے ذریعے الگ کر لیا جاتا ہے. رابطہ. یہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت ہے. اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو. اس کے علاوہ کوئی مختصر مقولہ یا کہاوت درج کرنے کے لیے تمہیدی جملے اور اصل جملے کے درمیان رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. جیسے کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اتفاق میں برکت ہے. بقول شاعر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ختمہ. یہ مکمل ٹھہراؤ کی علامت ہے اور جملے کے اختتام کا اظہار کرتی ہے. یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی بات مکمل ہو جائے. علاوہ ازیں مخففات میں بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے. علامت ختمہ کو وقف کامل یا وقف تام بھی کہتے ہیں. انگریزی میں یہ علامت ایک نقطے کی صورت میں جبکہ اردو میں ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. ختمہ کی مثالیں. میں نے بازار سے کتاب خریدی، وہ سبق پڑھ رہا ہے، میں نے ایم اے کا امتحان پاس کر لیا ہے. تفصیلیہ. طویل اقتباس کوئی مثال، فہرست یا کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. تفصیلیہ کی مثالیں. لائبریری کے لیے خریدی گئی کتب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. قائد اعظم کے 14 نکات درج ذیل ہیں. کلام اقبال میں فطرت کے متعلق کئی اشعار ملتے ہیں. مثلا جہاں تفصیل دینی ہو، جہاں کوئی وضاحت کرنی ہو، جہاں کوئی فہرست دینی ہو تو وہاں پر علامت تفصیلیہ کا استعمال ہوتا ہے. سوالیہ. یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے. سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہا جاتا ہے. سوالیہ کی مثالیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کیا تاریخ ہے؟ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا، کیوں، کب، کیسے، کون، اس طرح کے جتنے الفاظ ہوتے ہیں یہ اس علامت کی نشاندہی کرتے ہیں اور جن جملوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں علامت سوالیہ کا استعمال ضرور ہوتا ہے. رموز اوقاف کے متعلق دوسری اور تیسری ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں.